آپ جب ایک غیر فطری جگہ سے بات اٹھائیں گے تو یہ تقاضا کہ غیر فطری جگہ سے جواب نہ دیا جائے یہ ٹھیک نہیں لگتا. یعنی آپ نے ایک بات اٹھائی اور میں آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں کہ ان کو کیوں پرابلم ہوا ہے، کسی کو بھی کیوں پرابلم ہوا ہے، کیوں ایک طبقے کے لیے وہ ریزسٹنس کی علامت اور ایک طبقے کے لیے گالی بنتی چلی جا رہی ہے. اس کو دیکھنے کا جو بنیادی جو عنصر جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے غلط جگہ سے غلط نعرہ اٹھا لیا. ہم جو بات کہہ رہے ہیں اس کی کور میں جا کے دیکھیں تو اس کا نتیجہ جو آپ لینا چاہ رہے ہیں وہ نتیجہ شاید اس سے زیادہ بہتر طریقے سے نکل سکتا ہے اگر آپ بات ٹھیک کر رہے ہوں. میں نے جیسے ابھی آپ سے کہا نا کہ آپ اس کو ڈیفائن کر کے بتائیں نا کہ عورت میرے معاشرے میں عورت کا مسئلہ ہے، تو جواب یہ ہے کہ نہیں. جب آپ عورت کہہ دیں گے اور پھر اس کو سلوگنز کو اٹھا کے وہیں سے سلوگنز لے کر اس طرح کے جملے لکھ دیں گے جو میرے معاشرے کی شاید 90% خواتین کا مسئلہ ہی نہیں ہے. جو عورت مارچ کے ہاں جو ہمیں مسائل نظر آ رہے ہیں خواتین کے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 90% ان میں سے ہماری خواتین کے مسائل نہیں ہیں؟ نہیں، مسائل ہیں. دیکھیں میں اتنی دیر سے بتانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ مسائل سے تو آپ نظریں چرا کے آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. مسائل ہیں، استحصال ہے، کچھ جگہیں ہیں جس کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے، کچھ رشتے ہیں جس میں کلیئر لائنز ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. یہ سب باتیں بالکل ٹھیک ہیں. جیسے بچیوں کو پڑھانا چاہیے بھائی، اس میں کس کو اعتراض ہے؟ تو اب یہ کیا عورت کا استحصال ہو رہا ہے کیونکہ وہ لڑکی ہے اس لیے اس کو پڑھایا نہیں جا رہا؟ تو یہاں پہ اب یہ بیٹی ہے اور باپ نہیں پڑھنے دے رہا نا. یہی کہہ رہے ہیں نا اصل میں. تو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب آپ اس کو ٹھیک جگہ سے اپروچ کر دیں گے، صحیح جگہ پہ رکھ دیں گے، تو پھر یہ نعرہ اپنی بیس میں بڑا سٹرونگ ہو جائے گا، میرے گراؤنڈ سے جڑا ہوا ہوگا، میرے مسئلے سے جڑا ہوا ہوگا، میں ریلیٹ کر سکتا ہوں گا. اور پھر میں اس پہ جب گفتگو کروں گا تو مجھے یہ نظر آ رہا ہوگا کہ یار اس کو یہ مسئلہ میرے ارد گرد ہے. لیکن جواد بھائی، جب بیٹی کو کہا جاتا ہے کہ نہیں پڑھانا چاہیے تو پھر کہیں نہ کہیں اس کی وہ جنس یا وہ چیز اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے. کیوں کہ بیٹیوں نے گھر دار کے کام کرنے، شادی کے بعد دوسرے گھر جانا ہے، ان کو گھر سنبھالنے کے معاملات کی سمجھ ہونی چاہیے. یہ کس تو کو کہیں تیز نہ کرنا ہے؟ کہیں جواد بھائی، کہیں نہ کہیں جو یہ جینڈر رولز ہیں جو سوسائٹی دے رہی ہے لڑکی کو بھی اور لڑکے کو بھی، وہ چیزیں اس چیز کا باعث بن رہی ہیں کہ لڑکی کو ایجوکیشن نہیں مل رہی. عمر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے معاشرے میں، اس معاشرے میں جس میں ہم ہیں، جہاں ایک خاندانی نظام موجود ہے، وہاں جو بھی اس طرح کے پرابلمز پیدا ہو رہے ہیں وہ کچھ رشتوں سے ہو رہے ہیں اور کچھ رشتوں کے لیے ہو رہے ہیں. لیکن میں نے یہ کہا کہ تو ہم اس جینڈر کو رولز بھی بہتر، اس کا باعث ہے. سر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس کو جب ڈائریکٹ ایڈریس کریں گے تو رزلٹ نکلے گا نا. جب آپ یہ کہیں گے کہ ہم یہ تحریک اٹھانا چاہتے ہیں کہ اپنی بچیوں کو پڑھاؤ، اور ساتھ میں اگر یہ جملہ بھی بول دیں کہ صرف اس لیے ان کو گھر پر نہ بٹھائے رکھو کہ وہ لڑکیاں ہیں، تو اب آپ نے ریلیٹ کر دیا ہے. اب آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ عورت کو آزادی دے دو، آپ سمجھ رہے ہیں، آپ اس جگہ کو ہٹ ہی نہیں کر رہے. تو میرا کہنا صرف یہ ہے کہ یہ مسائل میری سوسائٹی میں ہیں. یعنی بیٹیوں کو پڑھانے میں پرابلم ہے، کوئی اعتراض نہیں، پتہ ہے، ہمیں سب کو پتہ ہے. ہمارے ہاں بیوی اور شوہر کے ریلیشن شپ کے مسائل ہیں، ٹھیک. ہمارے ہاں کچھ ایسی جگہیں بن جاتی ہیں شادی بیاہ کے معاملات میں اور چیزوں میں جس سے کچھ کمپلیکیشنز پیدا ہوتی ہیں. یہ میری کمپلیکیشنز ہیں، میری سوسائٹی کی کمپلیکیشنز ہیں، ہم سب کی کمپلیکیشنز ہیں. ان سے ریلیٹ اگر کرنا ہے تو مدعا پکڑنا پڑے گا. تو اب آپ یہ کہیں گے کہ بھائی ہم کیا نعرہ لگا رہے ہیں؟ بیٹیوں کو پڑھاؤ، بیویوں کو ان کے جائز حقوق دو. تو آپ دیکھیں یہ بالکل ڈیفائن کر کے آپ نے صحیح جگہ پہ پن پوائنٹ کر کر اس جگہ کو رکھ دیا ہے. اب بات ہو سکتی ہے. اب آپ یہ کہیں گے کہ میں مرد اور عورت کی جنگ ہی نہیں بنا رہا بھائی، میں تو باپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تمہارا بیٹا اور بیٹی، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تمہیں جیسے تم اس کی تعلیم کا بندوبست کر رہے ہو تمہیں اس کی بھی تعلیم کا بندوبست کرنا ہے. وہی شعور جو تم اس کو دینے کی کوشش کر رہے ہو تمہیں اس کو بھی دینا ہے. تو اب مخاطب کون ہو گیا ہے؟ مرد نہیں، باپ.